على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. بخاری شریف کتاب الجمعہ، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے الخطبۃ قائما، کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا بیان. وقال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائمہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس اثناء میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. یہ باب اس بارے میں ہے کہ جمعہ کا خطبہ اس حالت میں پڑھا جائے کہ امام کھڑا ہو، بیٹھا ہوا نہ ہو. حدیث ہے 878، اور یہ حدیث جو ہے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبید اللہ بن عمر جو ہیں حضرت نافع سے، حضرت نافع ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. قالا فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے. ثم یقعد، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے. ثم یقوم، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. کما تفعلون الآن، جیسا کہ تم آج کل کرتے ہو، یعنی آج کل جس طریقے سے تم لوگ کرتے ہو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. 2 خطبے پڑھتے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھتے تھے، اور دونوں خطبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی پڑھتے تھے. اس کھڑے ہونے کے جواز میں جو دلیل لائے ہیں مفسرین، وہ قرآن سے بھی لائے ہیں، سورہ جمعہ سے، جس کے اندر یہ آیت آئی ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب انہوں نے کوئی لہو بات ہوتے دیکھی یا کوئی تجارت یا لہو بات ہوتے دیکھی تو اس کی طرف بھاگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیا. تو یہ واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ قحط سالی کی کیفیت تھی اور لوگوں کو غلے کی بہت ضرورت تھی. تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھی اور اس کے بعد جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. ان دنوں میں جمعہ کا خطبہ نماز جمعہ کے بعد ہوتا تھا. بعد میں یہ ہوا کہ خطبہ پہلے ہونے لگا اور جمعہ جو ہے وہ بعد میں پڑھا جانے لگا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اسی دوران اس بات کا اعلان ہو گیا کہ غلے کا قافلہ پہنچ گیا. اب لوگ جلدی سے غلے کی طرف دوڑے اور خطبہ جو تھا اس کو چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیا. صرف 12 آدمی رہ گئے، باقی سارے کے سارے جو تھے وہ غلے کی طرف دوڑ گئے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ آپ کو کھڑا چھوڑ دیا اور غلے کی طرف چلے گئے. تو اس سے دلیل لائے ہیں علماء کہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کے دیا جائے گا. لیکن اب آگے ہم مزید تفصیل پڑھیں گے اس کی. اگلا باب ہے یستقبل الامام القوم، کہ امام خطبے میں لوگوں کی طرف رخ کرے. واستقبال الناس، اور الامام اذا خطبہ، اور لوگ جو ہیں وہ رخ کریں امام کی طرف خطبہ کے دوران. واستقبل ابن عمر و انس رضی اللہ عنہم الامام، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس نے امام کی طرف رخ کیا. یہ باب اس باب میں ہے کہ جب امام خطبہ دیتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ امام کے سامنے بیٹھ جائیں اور امام کی طرف توجہ دیں اور دھیان سے توجہ سے خطبہ سنیں. تو حضرت ابن عمر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کا جو واقعہ آتا ہے کہ امام ایک دن خطبہ دے رہا تھا اور یہ دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سامنے بیٹھے ہوئے تھے امام کے. تو انہوں نے اپنا رخ امام کی طرف پھیر لیا اور امام کی طرف متوجہ ہو گئے. حدیث ہے 879، اور یہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حدثنا عطا بن یسار انہ سمع ابا سعید خدری. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا. قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات یوم علی المنبر، کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھے، آپ ممبر پر بیٹھے. وجلسنا حولہ، اور ہم سب آپ کے ارد گرد دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے. تو یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر بیٹھے اور ہم سارے جو صحابہ تھے ہم آپ کے ارد گرد دائرہ بنا کے بیٹھ گئے. تو شروع میں یہ تھا کہ جب لوگ کم ہوتے تھے تو دائرہ بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن بعد میں جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو پھر یہ ہوا کہ صف بندی پہلے ہی ہو جائے
اور لوگ صفوں میں بیٹھیں اور امام جو ہے ان کے سامنے بیٹھ کے خطبہ دیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ امام کے آنے سے پہلے نفل وغیرہ پڑھ کر فارغ ہو جاتے تھے تاکہ توجہ سے خطبہ سن سکیں۔ اگلا باب ہے باب من قال فی خطبۃ بعد الثناء اما بعد، کہ خطبہ میں ثنا کے بعد اما بعد کہنے کا بیان۔ اما بعد کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خطبہ دیتے تھے تو خطبے کے حمد و ثنا کے بعد جو چیز فرماتے تھے، جو لفظ فرماتے تھے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اما بعد فرماتے تھے، یعنی اس کے بعد یہ۔ تو یہ مسنون ہے کہ خطبہ دینے سے پہلے، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اما بعد پڑھا جائے۔ اس ضمن میں کئی حدیث جو ہم پڑھیں گے، ایک یہ والی آج پڑھیں گے اور باقی اگلے دروس میں آئیں گے انشاءاللہ۔ رواہ اکرمہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث ہے 880، اور یہ حدیث حضرت فاطمہ بنت منذر سے روایت ہے، ان فاطمہ بنت المنذر ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اچھا، یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کا کچھ حصہ پیچھے پڑھ چکے ہیں اور کچھ حصہ جو ہے وہ آج نیا ہوگا۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت دخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، والناس یصلون، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، قلت ما شأن الناس، کہتی ہیں میں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا، یعنی نماز کا وقت نہیں تھا اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ فاشارت برأسها الی السماء، تو انہوں نے اپنے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا، نہ وہ منہ سے بولی کیونکہ نماز پڑھ رہی تھی۔ فقلت آیت، تو میں نے کہا کہ اللہ کی نشانی، یہ ہمیں معلوم ہے کہ سورج گرہن کے وقت کی نماز تھی۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اچھا یہ اللہ کی نشانی، اس کی وجہ سے نماز پڑھ رہی ہیں۔ فاشارت برأسها ای نعم، تو انہوں نے سر سے ہی کہا کہ ہاں یہی وجہ ہے، اسی لیے یہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ قالت فاطال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا حتی تجلان الغشی، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز کر دی، یہاں تک کہ میرے پر غشی طاری ہونے لگ گئی۔ ولا جنبی قربۃ فیہا ماء، اور میرے پاس ایک مشکیزہ تھا میرے قریب پڑا ہوا تھا، اس میں ماء تھا، پانی تھا۔ ففتحتها فجعلت اصب منها علی راسی، میں نے اسے کھولا اور اس سے اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالنے لگ گئی۔ فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت جلت الشمس، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اس وقت تک سورج جو ہے وہ روشن ہو چکا تھا، یعنی جو سورج گرہن تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ فخطب الناس، تو لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، وحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ کی وہ حمد بیان کی جس کا کہ اللہ اہل ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا اما بعد، اب یہ باب ہے کہ حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہنا۔ تو پھر آپ نے فرمایا اما بعد، اس کے بعد اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے۔ قالت، کہتی ہیں وَلَغَتَ نِسْوَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، تو جو انصار کی خواتین تھیں وہ شور کرنے لگ گئیں، عورتوں کی جیسے عادت ہوتی ہے وہ باتیں کرنے لگ گئیں۔ فَانْكَفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لِأُسَكِّتْهِنَّ، تو میں ان کی طرف متوجہ ہوئی کہ انہیں خاموش کراؤں۔ فَقُلْتُ لِعَائشَةَ، تو پھر میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ما قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یعنی جب میں ان عورتوں کو خاموش کروا رہی تھی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ قالت، انہوں نے فرمایا، قال ما من شيء لم اكن اريته الا قد رايت في مقامي هذا حتى الجنة والنار، کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج تک کوئی ایسی چیز نہیں دکھایا گیا تھا جیسے کہ آج مجھے دکھائی گئی اس جگہ پر، حتیٰ کہ جنت دیکھی، دوزخ دیکھی۔ وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، اور میرے پر یہ وحی آئی کہ تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے، مثلا او قریب من، اس کی طرح یا ایسے فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے کی طرح، یؤتی احدکم فیقال لہ، تم میں سے ایک شخص لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا، ما علمک بہذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے یا تم کیا کہتے ہو؟ فاما المؤمن او قال موقن، کا کہتے ہیں کہ اب مومن کا لفظ استعمال کیا تھا یا موقن کا لفظ استعمال کیا تھا، شک کا ہشام کو یہ شک ہے۔ فیقول وهو رسول اللہ وهو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جاءنا بالبینات والہدى
بالہدا، ہمارے پاس وہ بینات اور ہدایت لے کر آئے، فآمنا، ہم ان پہ ایمان لائے، وأجبنا، اور دوسری جگہ آیا وأحببنا، اور ہم نے انہیں جواب دیا، ان سے محبت کی، واتبعنا وصدقنا، اور ان کا اتباع کیا اور ان کی تصدیق کی، فیقال له، تو اسے کہا جائے گا نم صالحا، سو جا تو صالح ہے، قد كنا نعلم ان كنت لتؤمن به، اور ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ تم مومن ہے، واما المنافق، اور جو کوئی منافق ہوگا، او قال مرتاب، یا شک رکھنے والا ہوگا، شک کا ہشام شام کو شک ہے کہ کون سا لفظ استعمال ہوا، فیقال له، اسے کہا جائے گا ما علمک بهذا الرجل، ان ہستی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، فیقول، وہ کہے گا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، ہم نے لوگوں کو جو کہتے سنا تھا ہم نے بھی کہہ دیا، قال حشام، شام کہتے ہیں، فلقد قالت لی فاطمہ، فأوحیتہ، جو کچھ فاطمہ نے مجھے بتایا تھا میں نے یاد کر لیا، غیر انہا ذکرت ما یغلظ علیہ، سوائے اس کے کہ مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ منافقوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور یہ قبر کا عذاب اور قبر کی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بارے میں ہے، لیکن اصل میں جو یہاں پہ یہ حدیث لائے ہیں امام بخاری، وہ اما بعد کے بارے میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ شروع کرتے تھے تو اس کو شروع کرنے سے پہلے فرماتے تھے اما بعد۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، آپ سے محبت، آپ کے اتباع، ان ساری چیزوں کی توفیق دے، اور یہ الفاظ بھی ہمیں اللہ کرے یاد رہے جو ہم نے قبر میں بولنے ہیں کہ فآمنا وأجبنا وأحببنا، جو بھی لفظ آیا، واتبعنا وصدقنا، اللہ کرے ہم یہ الفاظ یاد رہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح سے تصدیق کریں، اور ایسے ہی ہم آپ کو پہچان لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں لکھ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔